الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. سب بھائی پڑھئے الصلاة. اس میں فلد اشتیار ہاں ٹھیک ہے میں بس لکھا دوں. سب پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. عظیم الشان سالانہ ختم نبوت کانفرنس موضع بگڑھا گلوترا تحصیل و ضلع چنیوٹ. چراغ بزم پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید مظہر علی شاہ صاحب بخاری. زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید شفیق حسین شاہ صاحب گیلانی. خصوصی خطاب پاسبان مسلک رضا مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا قمر ظہور ترابی صاحب اور عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ احمد علی حرل صاحب. خصوصی آمد نواز شاہ صاحب اور فخر شاہ صاحب. حضرت میاں دوست محمد میاں محمد حنیف اللہ کریم انہوں برکت و خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب سلوترا اور سلیمان سلوترا صاحب اور چودھری غلام عباس سلوترا صاحب اور تمام نقیب نعت خواں محمد عمر فاروق صاحب محمد شہباز نعیمی صاحب سب نو اللہ برکت عطا فرمائے. بھائی کوئی بچو نہ رہے تھا نہیں کیا؟ اچھا عزیزوں اور ساتھیوں، میرے بزرگ بیٹھے نے سٹیج تے سادات علماء آپ سب احباب بھی تشریف لائے ہو. چند گزارشات اپنے وقت وچ پیش کرانگا اور خواہش کرانگا کہ آپ نو بندہ فقیر دیاں گلاں دی سمجھ آوے. اہل سنت دی اپنی الگ ایک شناخت اور نشانی ہے.
وہ ہر چیز دیاں علامتاں ہوندیاں بھئی بابیو میرے وال دھیان کرو نا جانے من میں بھی دورو آیا تسی بھی پٹھے چھاڑ کے بیٹھے ہو پھر جے سمجھنا بھی نہیں تو پھر سواد تو کوئی نہ آیا ہوں میں تو انجٹان پوچھنا کہ بیڑ تے بکری کٹھی کھلار کے تے ہاتھ بندہ رکھے بیڑ تے آکھے بھئی یہ بکری ہے تے تُسا آکھنا ہے میں بکری تُسا آکھنا ہے بکری نہیں اس آکھنا ہے حلال ہے تے بکری بھی حلال ہوں دی نشانی رڑی ہے دودھ دین دیئے بکری بھی دودھ دین دیئے یہ بھی رال گیا کام او دا گوشت بھی مزیدار ہوں ہے دا گوشت بھی مزیدار ہے تے وزن دا بھی تقریباً قد بہت بھی کو جیا ہوں دا ہی نہیں تو مڑ کیوں نہیں آندہ بے بکری ہے اینیاں شیعہ جو رال گئی ہیں تو مڑ کیوں نہیں آندہ تو جواب آئے گا کہ بکری دیاں کچھ نشانیاں نے تے بھیڑ دیاں کچھ الگ نشانیاں نے جیڑیاں چیزاں تو سندسیاں نے یہ بالکل کامن نے اور رلدیاں نے لیکن کچھ وچ نشانیاں وہ نہیں جیڑیاں خاص بھیڑ دیاں نے تے خاص بکری دیاں نے وہ انہاں وچ شامل نہیں یہ ایک مثال دیتی ہے تو ان سمجھان آستے بس جیڑا بندہ ہاتھ عثمان لے ضروری نہیں وہ سنی ہوئے بندے آندے نے انہاں بھی ہاتھ بننے ہیں تو بھی ہاتھ بن کے پڑھ دیو مردوں میں گھر سنی نہ ہو گئے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ جائے وہ بھی کعبے علموں کر دیں تسی بھی کعبے علموں کر دیو وہ بھی وہ کلمہ پڑھ دیں تسی بھی ہوتے وہ بھی آندے نسی سنی ہے تسی بھی آندے سنی ہے تو ہن میں فرق کی ہے میں کیا فرق ہے بھی ہے اکھے پاک کی میں ہوندہ ہے میں کہ انہاں ناک پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ پڑھ جان تو مڑتے سمجھی بھئی کو جائے تو یہ ٹاپ کے تیرے تو 4 کرو پیشاں کھلو گئے تو مڑ سمجھ لیں بھئی یار کوئی ویچ فرق ہے نیرا مولوی بھی کوڑے نے جانے من سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں ہے اے عرض کیا کر عزیزوں اور ساتھیوں او نشانی دسی ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ اے صرف سنی وچ پائی جاندی ہے اور کوئی مائی دلالے درود پڑھ ہی نہیں سکتا نہ یا رسول اللہ دا منکر درود پڑھ دا ہے نہ صحابہ کرام دا منکر درود پڑھ دا ہے جدو بھی پڑھ دا ہے سنی پڑھ دا ہے ان اس نشانی کے یاد رکھ سو کوئی نہیں جی دیکھو نا بندے نے شرٹ پائی ہے تو محسوس ہوندہ ہے کرکٹ لور ہے اور کرکٹ والے دی شرٹ پائی تو ایک علامت ہے کرکٹ لور ہے یا کھیل دا ہے یا کرکٹ والے نو لائک کرتا ہے یہ کہ چھوڑ دی باں آیا ہے آہو اے نہ ہوئے اپنے منڈے دی پایا ہوں پر علامت ہے کہ بندے دا تعلق اس فیلڈ نہ جس بندے بھی چیک کرنا ہوئے کہ سنی ہے کہ نہ انہاں کو درود شریف پڑھ اور درود صرف الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ تک نہیں اگر توڑ پڑھ وَعَلَىٰ آلِكَ کچھ بندیاں پچھو سارا پڑھیا ہوندہ ہے جس لئے ہوندہ ہے نا وَأَصْحَابِكَ اتھے بریک لگ جاندہ میں انہیں پڑھتا تو دی بریک اتھے پیشاں خراب ہوئی پئی انہیں ایک صحابہ تے بھی بیچ درود آگئے میں کہ جی اللہ سنے آپ بھیجے ایسا کوئی نہیں بھیجے مسئلے دی سمجھ آئیے کوئی نہیں یہ چیزاں یاد رکھنا لئے
ساڑے استاد فرماندے آئے پنڈ والے ایک مولوی صاحب نویں لے آندے کسے پنڈ وچ وہ جدو مولوی صاحب انہاں لے آندے انہاں آکھیا بھئی اسی سنی ہاں انہاں آکھیا اسی بھی سنی ایکو جائیاں اس نے آکھیا جی آؤ موڑ ختم پڑھیے وہ ختم پڑھن ٹور گئے مڑ پرانیاں مائیاں اگلیاں جڑیاں نہ جسلے مولوی ختم پڑھیا کول بیران دیاں تیاں دیاں یہ اتنی باری یاسین پڑھیے تے اتنے سپارے پڑھن تے بھی ساڑھے بڑکیاں ملک کریا ہے ایویں نا وہ مائی نالے تے آج کر کے جلدی رہی مولوی صاحب دا ختم سن دی رہی جس لئے مولوی صاحب ختم پڑھ کے تے ختم کر کے ایک ختم پڑھنا ہوں ہے تے ایک ختم انہاں دو میں کیتے وہ ٹور گئے تے مائی پترہ نہ کیا یہ بندہ سننی نہیں جڑا ان لے اندہ ہے انہاں کیا ماں ختم پڑھیا بھی سو ختم کیتا بھی سو تے اساں پوچھیا بھی ہے ہاتھ بھی ایتھے بندہ ہے مڑتا انہوں کی میں پاک ہویا ہے بس سننی نہیں وہ سا کیا جتنے بھی اگے ہوں دے نا وہ ختم دے بیچ انگوٹھے چم دے آئے وہ ایک آیت وچ پڑھ دے نا علماء ما کانا محمد نبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اس مولوی وہ ختم بچ انگوٹھے چمن علی آیت کوئی نہیں پڑھی جیڑا انگوٹھے چمن تو بجدہ ہے پتراؤ مڑ سننی کی میں ایک نشانی مائی ہوئی دسی و سنی ہون دی نشانی یہ با درود بھی پڑھے تے جدو سرکار دا نام آوے وہ دو انگوٹھے چمے چلو نام ہی چمے تے جے کو اور چمدہ پہ آوے تے وہ پیڑ نہ ہوئے وہ کیوں چمے سے مطلب ایک بندہ خود نہیں بھی چمدہ لیکن جے کو اور چمدہ ہے تو ان ڈانٹے نام بدت پہ کرنا ہے تو نشانیاں ہوئی ہیں نا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ انہاں دے اے بہت بڑے شیخ کامل اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ ہندوستان انہاں دا مرید سی ایدہ دادا جہانگیر جیڑا ہے نا اورنگزیب دا دادا جہانگیر اس نے حضرت اورن جیل ویچ بند کیتا سی گوالیار دے ویچ جیل ویچ بند رہن پر گردن نہیں فقیر جھکائی اقبال جیسے بندے کیا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اورنگزیب جدو بادشاہ بنے ہیں ہون تے مڑ پیڑا عمران خان دا میں بنیا تے میں ریاست مدینہ بنینی ہے تے میں سائیکل تے جانا کرنا ہے اپنے جیڑا ساڑا وزیر اعظم پریزیڈنٹ ہاؤس ہے وہ نسی یونیورسٹی بنینی بنیا شو دیکھو کچھ بھی نہیں بنیا تاریخ ایک وجہ تو ہمیشہ عمران خان یاد رکھا جائے گا کہ ہر دور دے نلائق اکسن کاش امتحانہ دیواری عمران دی حکومت ہوں دی کاش امتحان دے ویڑے عمران دی حکومت ہوں دی یار کڈا بندہ ہا پڑھیا بھی کوئی نہ پاس بھی پہنیا نمبران تھے ہویا ہے ماں پہ وہ بھی راضی ہے بس چھوڑ ساڑھا لیک بڑا ہے نمبران دی اخیر کار شڑی سے انہیں ساڑھے آج تائیں ٹبرے آج کسے نہیں لے جن نہیں تاری چھوڑ لیں میں کہی تاری سارے ہاں چھوڑ نہیں لے سمجھ آئیے کوئی نہیں
سیاںیاں بندیاں وہ گلاں نوٹ کیتا کرو، نہ عمران تے غریب خوش نے، نہ تاجر خوش نے، نہ کسان راضی نے، نہ مولوی راضی نے، نہ درویش راضی نے، نہ گھر والے راضی نے، نہ باہر والے راضی نے، صرف نلائق راضی نے۔ اور نلائق ڈاڈھے راضی نے کہ کمال کر چھڑیا۔ میں نے کئی باری دوستانہ لطیفہ شیئر کیتا ہے، روز کر ایک بچے میں نے کیا دعا کریا ہے، میں ایک پیپر کو نہیں دیتا۔ ساڈا کام یہ جیڑا آ جائے مایوس نہیں کرنا، مایوس نہیں کرنا، دعا دے۔ اچھا وہ ملیا اسے کہ بڑی دعا لگی، میں کی پتر ہوئے اسے کہ جڑے پیپر دیتے ہیں انہاں چو نمبر کچھ گھٹے نے، جڑا نہ دیتا اندے چو کوئی نہیں گھٹیا۔ بڑی دعا دیتی ہے، میں کہ چلو پترا بڑی گل، ساڈا کام بھی بن گیا، پیران دی بڑی دعا لگ دی۔ سمجھ آئی حضرت؟ اس بندے دا ایک کیٹیگری سی کہ او نماز والے مسلے تے بیٹھ کے حکومت کردا سی۔ اگر کسی عالم دین کول جاؤ تو او دے حجرے وچ ایک کتاب پئی ہوئے گی، فتاوی عالمگیری، فتاوی عالمگیری، اے اس بندے نے لکھی۔ فتاوی ہندیہ بھی کہندے نے اس کو، فتاوی عالمگیری بھی کہندے نے، 10 جلداں وچ، اور فقہ حنفی دا انسائکلوپیڈیا ہے۔ کوئی فقہ حنفی دا ایسا مسئلہ نہیں ہونا تقریباً جڑا اس کتاب وچ نہیں۔ 500 علماء ہند نو کٹھیاں کر کے اپنی نگرانی وچ بادشاہ نے وہ کتاب لکھوائی سی۔ وہ ہر بچے کو ہونی چاہیے، اردو ترجمہ آ گیا اور اس نو گھر موجود ہوئے تو مسئلہ وہ دیکھ چو بیکھ لئیدا ہے فقہ دا۔ اس تو بعد لکھیاں ہوئیاں فقہ دیاں کتاباں دا مدار وہ دیتے گی، وہ دے لو بیکھ کے پھر مسائل اگے نقل کی تھے فتاوی عالم۔ اور وہ اتنا تقوی والا بادشاہ سی اورنگزیب عالمگیر کہ انہوں دوست پھلاں دا رس پیش کر دے، انگور دا، انار دا، سیب دا، تو کہندا سی کہ اے مینوں رس نہ پلایا کرو انگور دا۔ تو کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تے حلال ہے؟ فرمایا ہاں ہے حلال، پر میں کچھ بندیاں نے ویکھیا ہے وہ رس پیندیاں پیندیاں شراب دے عادی ہو گئے، تو میں وہ چیز بھی نہیں پینا چاہتا جدے چو دی عادت ہونے دا خطرہ ہوئے۔ ایڈا صاحب تقوی بادشاہ سی اورنگزیب عالمگیر، اور مرید سی حضرت مجدد پاک دے آستانے تھے، اور نرا انجے مرید نہیں ہویا، باقاعدہ سلوک دی منازل طے کی تھی، چلہ کشی کی تھی، باقاعدہ اولیاء اللہ دے درجے وچ شمار ہوندے حضرت اورنگزیب عالمگیر۔ حضرت مجدد پاک نے کسی بندے خط لکھیا کہ ساڑھے پنڈ وچ ایک بندہ ہے، مولوی ہے، دھیان نال میری گل سارے سنے، ساڑھے پنڈ وچ ایک مولوی صاحب نے وہ جدو جمعہ پڑھیں دے نا تو جمعہ وچ صحابہ دا خطبے وچ نا نہیں لیں دے، فقط نام نہیں لیندے، گستاخی نہیں کر دے، صرف نام لینا خطبے وچ چھڑ گئے۔ تے جے پوچھے آئے تے فرماندے نے بھئی یہ فرض نہیں، خطبے وچ صحابہ دار جمعے تے نام لینا فرض نہیں۔ حضرت مجدد پاک کو جدو خط پہنچا دے آپ نے جواب لکھیا، وہ مکتوبات شریف جواب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تے بھول گیا ہے، یعنی پڑھنا بھول گیا ہے، تو بھول جانا کوئی مسئلہ نہیں، اگلے جمعے تو نان لیندہ روے۔
تو مسئلہ نہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر آندہ ہے کہ اے لینا ہی نہیں چاہیے دا کہ فرض نہیں، تو آپ نے ایک جملہ بولے فرمایا اگرچہ فرض نیست ولیکن اد شیار اہل سنت است، اگرچہ فرض نہیں لیکن اہل سنت دیاں علامتاں چو ایک علامت ہے کہ سنی صحابہ دا نام لینا رہا ہوندہ ہے۔ فرض اگرچہ نہیں لیکن علامات اہل سنت وچو ایک علامت ہے، تو جس بندے نے علامات اہل سنت نو چھوڑیا ہے اس بندے دے دل وچ مرض نہ ہوئے تو کیوں چھوڑے صحابہ دے ذکر؟ اے عزیز من، جس طرح صحابہ دا ذکر نہ کرنا مرض دی نشانی ہے، اس سے طرح حضور دی آل دا ذکر نہ کرنا بھی مرض دی نشانی ہے۔ اگر مرض نہ ہوئے تو حضور دی آل دا بھی عاشق ہوئے گا، حضور دے صحابہ دا بھی عاشق تے دیوانہ ہوئے گا، پھر سنی کہلائے گا۔ اے معزز حضرات، آپ دی خدمات عالیہ وچ اس واسطے عرض کرنے کہ ساڑھے بزرگ لکھ گئے من علامات اہل السنتی تفضیل الشیخین وحب الختنین ومسح علی الخفین۔ اہل سنت یا علامتاں وچوں علامت علی پاک نال بھی پیار کر دے، ابو بکر تے عمر نال بھی پیار کر دے۔ اج کوئی بندہ صحابہ دا نام لے لوے تے فوراً فتویٰ لا دن بندے وابی ہو گیا، یا آل رسول دا نام لے لوے تے پھر بندے آن دن بھئی اے شیعہ ہو گیا۔ اہل السنہ کسی دی ریس نہیں کر دے، اہل السنہ اپنے محبوب نبی دی اتباع وچ صحابہ نال بھی محبت کر دیں تے آل نال بھی محبت کر دیں۔ آپ دی سمجھ شریف ایک بات آ گئی ہے جناب؟ مولوی بڑے نے ہونوی لیکن عالم ہوئے جڑا آپ بھی راہ تے ہوئے تے بندیاں نے بھی راہ تے رکھے۔ بھئی اونتے اللہ کریم سنت خیر فرمائے۔ عجیب و غریب سنی ساڑھے کام کر دیں بادشاہ لوگ جنہاں دیاں کوئی سمجھ ہی نہیں ہوندی یہ کی کر دینے، یہ کس پاسے چلے نے۔ منبر رسول دا کوئی تقدس نہیں، محفل میلاد دا کوئی تقدس نہیں، آراس دا کوئی تقدس نہیں، عجیب و غریب کماں وچ مبتلا ہو۔ اقبال فرما دیں رہ گئی رسم اذان، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ کوئی عجیب و غریب ماحول نے بھائی دی، محافل دے اندر تقدس دا خیال ہی کوئی نہیں، نہ آن آڑے آنو پتہ ہے محفل اچکی میں بانا ہے، نہ کران آڑے آنو پتہ ہے محفل کی ہوندی ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ سانو اخلاص نال دین سمجھن دی توفیق دے وے۔ جیڑا بندہ ایتھے آ گیا ہے نا، میں کہندہ ہوں نا سلطانی صاحب قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرمانے کہ محافل میلاد اہل السنہ دا کلاس روم نے، ایتھے لوگ سکھن پڑھنا ہوں دے، جڑا ایتھے بیٹھا ہے وہ نقیب نعت خائیں خطیب اس پڑھانا ہے، ناچ کے پڑھائے تے تھامی وہ دی مرضی ہے، یہ بندیار پڑھائے تے تھامی وہ دی مرضی ہے، جڑا ایتھے بیٹھا ہے اس دا کام پڑھانا ہے، ٹیچر کس طرح ٹیچ کرنا ہے وہ دی مرضی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو تو اڈے کڑو پوچھا جانا ہے،
کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی نقیب ہے، کوئی نعت خواں ہے، کوئی قاری ہے، کوئی حافظ ہے، وہ دے کولوں پوچھا جائے گا کہ تیرے ذمہ ڈیوٹی لگی سی اہل سنت نو پڑھان دی، کی پڑھائے؟ صحیح پڑھائے غلط پڑھائے؟ سو ساڑھی ذمہ داری ایسی اپنی قوم نو پڑھانا ہے۔ غلطی ہر بندے تو ہو سکتی، اسی معصوم نہیں، کسی تو بھی غلطی ہو سکتی، لیکن غلطیاں تے اصرار نہیں کری دا، غلطیاں دا اقرار کری دا ہے، اگو نہ کرن دا عہد کری دا ہے، تے پھر سفر دا آغاز کر لیں۔ میری غلطی سمجھ آئی کہ نہیں؟ غلطیاں کسے تو بھی، غلطی کسے تو بھی ہو سکتی ہے، غلطی ہونا کمال ہے، کوئی عجیب بات نہیں، غلطی تے پکیاں ہو جانا عجیب اور جہالت دی علامت ہے۔ میری بات سمجھو میں کی کہہ رہے ہیں گرامی قدر احباب، اسی انہاں لوگاں وہ کیسے عالم سن جڑے مشروب نہیں سن پیندے، جوس نہیں سن پیندے کہ دے تو شراب دی عادت نہ ہو جائے، انہوں نے تقوی دے کیا کہ حضرت عمر فاروق بھی بارگاہ وچ مشک ایک خوشبو ہوندی ہے، اے آئی تو آپ ونڈن لگے، انہوں دی بیوی پوچھے آجے آپ حکم فرماؤ تے ترکڑی تے میں رکھ دی جاما آتھنا، تولنی آئی نا، تول کے تقسیم کر دی، تے جے حکم کرو تے حضرت عمر تو کہنے لگی انہوں دی زوجہ کہ اگر آپ فرماؤ تے میں آتھنا رکھتے رکھ دی جاما، تو آپ نے فرمایا تو نہ رکھ، انہوں نے کیا کیوں؟ فرمایا جدو تو ترکڑی تے خوشبو رکھنی ہے تے خوشبو تیرے ہاتھ نہ لگ جانی، تو تینوں فائدہ تے ہویا نا پھر ہوندا، تے عمر اپنے خاندان واسطے اتنا فائدہ بھی حاصل نہیں کردا جڑا دوجیاں نہ حاصل ہویا ہویا۔ ہوں بھائیہ ساڑھا کیا اسی کس ونڈ تے گل کریے، اونج دے ساڑھے تو تے نہیں نہ بنیندہ، پر جنہ ہو سکتا ہے نا توانو کچھ تو ہمت کیجئے، کچھ تے چلو نا بھائی جی۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے ساتھیو، میرے بچوں، اپنے دلانو پاک تے صاف رکھیا کرو۔ میں اپنی گفتگو کی طرف پلٹا، اہل سنت دیاں علامتاں نے کہ اہل سنت حضور دی آل نال بھی پیار کر دیں اور صحابہ نال بھی پیار کر دیں۔ بیٹا میرے بھائی، میرے بزرگ، حالات اور زمانے دیاں نزاکتاں نو محسوس کر کے اس وقت اس چیز دی زیادہ ضرورت ہے کہ ایک بھی صحابی دی بے ادبی نہ کریا جے نہ سنیا جے۔ جے صحابہ دی گستاخی کرنا جرم ہے نا تو سننا بھی اٹھا ہی جرم ہے۔ تو کچھ بندے کردے نہیں، کچھ بندے کردے بھی نہیں تے سندے بھی، کچھ بندے کردے نہیں لیکن اتھے بے جاندے جتھے ہوندی پئی ہوندی۔ جانے من میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ انہاں جاواں تے بے جاندے جتھے گستاخی صحابہ کرام دی ہوندی پئی ہوندی ہے، تو باجی جدو کیتی ہے تو جرم ہے، تے کرن والے دے کول بے کے ہاتھ چاہ کے واہ واہ تے جرم تو بھی ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ دا قرآن کی فرمان ہے، میرے نبی دا فرمان کی فرمان ہے، میرے نبی پاک فرمان ہے من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدہ، کوئی غلط کام ہوندہ ویکھو تے ہاتھ نہ روکو کہ نہ انج نہ کریں، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تے جے اگر تو ہاتھ نہ نہیں روک سکدا تے مڑ زبان نہ روک، بندہ بانے کام غلطی، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تے جے زبان نہ لاکھن جو کا بھی نہیں تے مڑ دل وچ برا تے سمجھنا، انج کیوں کھچڑی تے نہ ہو، نہیں سمجھ آئی گل؟ کیوں کھچڑی نہ ہو، کم از کم تو اور کچھ نہیں کر سکتا، واک آؤٹ تے کرنا، واک آؤٹ سمجھ دے،
اسمبلی پہ ہوندی ہوئے تو کوئی بندہ تقریر پہ کرتا ہوئے تو دوجہ نہ وارا کھاوے تو باہر نکل جاندہ ہے، دا مطلب بندہ واک آؤٹ کیتا تو ایک جمہوری طریقہ ہے احتجاج۔ تو اگر تسی کسی ایسی جگہ تے بیٹھے ہو جتھے حضور دی آل، حضور دے صحابہ یا رسول اللہ دے دین یا علماء دین دا مذاق اڑایا جائے یا صوفیاء دا مذاق اڑایا جائے تو تو واک آؤٹ تے کرو نا یار۔ انہوں نے پتہ لگے بھئی یار اور کچھ نہیں کر سکیا پر اس بندے ساڑی گل پسند نہ کر کے بھی اختلافی نوٹ لکھے ہے، اختلافی نوٹ لکھ گیا ہے بندہ کہ یار میں تو اڈی گل نہ لیگری نہیں کردہ۔ متوجہ ہو گئے؟ ایک اپنے بچیاں نو ریزن دے رہے ہیں، سمجھ دے رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ساتھیو اور عزیزو اسی اے بنیادی جملہ ہے جڑا میں روز بندیاں سکھانا، ایک سکھ لو، میری ریکویسٹ ہے۔ غلطی کیے بندے علی علی بڑا کر دیں، صحابہ صحابہ بڑا کر دیں، لیکن انہوں نے نفع کیوں نہیں؟ تو اے بنیادی چیز اس کو سمجھنا ضروری ہے، یہ سمجھ لو۔ ایک بندے تے غسل فرض ہو گیا ہے، کی ہویا ہے؟ غسل فرض ہو گیا ہے شریعت چنسد جنبی، وہ جنابت چلا گیا ہے، اندھے تو غسل فرض ہو گیا ہے، نال نہر پی چل دی یا دریا ہے، وہ گیا تھے ادھا گھنٹہ دریا وچ ڈوبیاں ماردا رہے، کدی پرا لنگ جاندا تردا کرتا، کدی اڑا لنگ جاندا۔ باہر مولوی صاحب بندے پہ باہر نکلیا تو اسا کہ مولوی جی ادھا گھنٹہ ہو گیا ڈوبیاں مار دیاں، میں پاک ہویا کہ کوئی نہ؟ مولوی صاحب آکھے نہیں۔ وہ کہ مولوی جی سمجھ نہیں آئی، آپ تسی ایک بالٹی نال ہوتے ہیں دیو پاک ہو گیا، میں جو دریا ہی تو جاگ دا وطنات دے گھنٹے دا، میں کیوں پاک نہیں ہویا؟ گل دی سمجھ آئیے سجنہ کہ کوئی نہ؟ مولوی صاحب آکھے جانے من گل دریا دی تے بالٹی دی نہیں، تو ادھی بالٹی نال نا پر نا ہونج جی میں مدینے آنے آندہ سے۔ توجہ ہوئی حضرات کی کوئی نہ؟ بھائی گل علی علی زیادہ تے تھوڑا کرن دی نہیں، علی علی کر پر کر اونج جی میں مدینے شریف آنے آندہ سے، اپنی مرضی نال نہ کر۔ توجہ ہوئی کہ نا؟ اپنی مرضی نال صدیق نو نہ من جی میں مدینے آنے منوایا ہے رب دا نا ہی اونج من۔ اے تقریر میں روز کرنا میں نہیں ہوندی، میں دستا پیا تو کہ اپنی مرضی کرو گے تے باڑا بھی کرو گے، نفع نہیں حاصل ہویا۔ حضور دی مرضی نال منو گے تے جتنا بھی منو گے نفع شمار ہو جائے گا۔ میری بات دی سمجھ آگئی؟ اے ہی رمض ہے، اے ہی رمض ہے۔ بندہ آدھا میں روزہ 8 گھنٹیاں دا ہوں یا 10 دا، میں 13 گھنٹیاں دا رکھنا پر میں مولوی مگر نہیں ٹورنا، میں جس لے جا گئی اس لے رکھ لی ساں 13 گھنٹے چھاڑ کے 14 کر چھڑ سا۔ ایمانداری نال دسو تسی مفتی نو پر ہوندہ روزہ ہویا ہے تو اسی 8 گھنٹیاں دا رکھے اس 12 دا رکھ چھڑیا مرویا کیوں نہیں؟ جواب اونج رکھے نا جی میں سائیاں دسیا ہے۔ بات ہی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی گل دی بات؟ تو دین دی بنیادی رمز نو سمجھو، دین ساڑی مرضی دا نا نہیں، دین محمد مصطفیٰ دی مرضی دا نا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، ایمان والو جڑی شے میرا نبی دے وے وہ لے آجے ہو دین۔ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ، جدے تو منع کرنوں دے تو رکیا جے۔ میرے نبی نے اپنی امت نو اپنی حیات دے آخری دنہ وچ صدیق پاک نو مسلط کھڑا کر کے فرمایا ہے میں تو اگلا امام صدیق دی صورت جدیدتا ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ اگلا امام تو صدیق دی صورت جدیدتا ہے، لہذا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جانے من ہون امام پہلا تے صدیق نو ہی مننا پونے کیونکہ رسول اللہ نے صدیق نو امام بڑھایا ہے۔ پیر سید یعقوب شاہ صاحب آپ پھالیا شادی ہو رہی جاندے ہونے نہیں تے تسی نہیں جاندے ہونے، جڑے پرانے بندے نے شاید کو جاندہ ہوئے، اہل سنہ دے بڑے بڑے خطیب گزرے آئے، بڑے سید کرمالا
تے انہوں نے میں یاد اس تو کرنا بلکہ میں تے آنا جس خطیب دا بھی کوئی جملہ بولو دا نہ لیا کرو تاکہ لوگ اس بندے نے بھی یاد رکھن میں ٹر گیا پر چنگا تو سید بادشاہ نو ثواب ہو جائے گا پھر سید محمد یعقوب شاہ صاحب آپ پھالیا آپ فرمانے نے جنہوں آپ حضور امام آکھر جنہوں آپ حضور امام آکھر ہو سی کون امام صدیق جیا جنہوں آپ حضور امام آکھر ہو سی کون امام صدیق جیا ستا روے گا حشر تک وچ قدمہ ملیا کنو مقام صدیق جیا ستا روے گا حشر تک ستا روے گا حشر تک وچ قدمہ ستا روے گا حشر تک وچ قدمہ ملیا کنو مقام صدیق جیا حضرات حضور نے فرمایا کل جھنڈا ان دینا ہے جدے ہاتھ فتح ہونی ہے ساری دنیا ہی دو دے ہو جائے کہ صدیق نو جھنڈا ملے عمر نو ملے عثمان غنی نو ملے حضرت سعد نو ملے حضرت خالد بن ولید نو ملے گا ولیکن خیبر دے دن حضور نے مولا علی نو عطا فرمایا ہے کوئی بندے دا موڈ ہوئے نہیں جی حضرت ابو بکر نو ملنا چاہیے دا نہیں جی حضرت عمر نو ملنا چاہیے دا میں کہے زید نہ کر حضور زیادہ جان دینے کہ جھنڈا کن دینا چاہیے حضور زیادہ جان دینے کہ جھنڈا کن ملنا چاہیے سائیاں جھنڈا مولا علی دیتا ہے ساڑھا کام میں جھنڈے والی سرکار مولا علی نو من دیا رانا مسلح حضور نے صدیق اکبر نو دیتا ہے ساڑھا کام میں مسلح والی سرکار صدیق اکبر نو من دیا رانا جانے من سمجھ آئی کہ نہ آئی عزیزان من وگرامی کا در آباب تان روپیہ کرنا ایک بار جو ان کو دیکھتا ہے حقدار جنت کا ہوتا ہے پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں میاں صداقتیا مووی بنے دیا رانی ہے یا کئی گل بھی سمجھ نہیں ہے جانے میں میری گل بھی سمجھے نا میں کیا آدھا پیا توجہ ہے کہ نا بابا میں کیا کہ جو یار کے گھر میں رہتے اے جڑی اگلی ہے اندے تے غور کرو نا رہتے میں کیا کہ بلا رہتے ہیں رہتے تھے نہیں رہتے تو حضور کے گھر میں کون رہتے ہیں تے غور کر کے میں نہ دسو حضور دے گھر کون رہندے بولو بھائی حضور دے گھر وچ نظر مار لو کون ہے حضور دے حجرے وچ منبر گنبد دے تھلے کون ہے پاجی ایک ابو بکر ہے ایک حضرت عمر نے جڑے حضور دے روزے دے ہیٹھ چھانے ستے نے تو آدھا ہے پیاں بجڑا ایک باری تک لے جنتی تھی ہوئے ایک بار جو ان کو میرے حضور دا چہرہ ایڈا سونا ہے جڑا ایک باری تک لے
یہ میں نہیں آکھیا، حضور فرماتے ہیں لا تمس النار مسلم الرعانی، جس مسلمان نے ایک نظر میرا چہرہ تک لیا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ لا تمس النار مسلم الرعانی، جنہیں ایک نظر مصطفیٰ تک لیا، اللہ فرمائے سونے آؤ چہرہ تیرا بیکھے تھے وہ آنکھ دوزخ جائے، ایسا نہیں ہونا۔ تاں شاعر کہندہ ہے ایک بار جو ان کو دیکھتا ہے حقدار جنت کا ہوتا ہے، پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں، پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں، جو یار کے گھر میں رہتے ہیں۔ ہاں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ول توجہ فرمانا لگا، میرے بچے ہو تسی پیار آ رہے دعا کریا کرو اللہ حضور دے دین دی نوکری کرن دی توفیق دے وے۔ کوئی زندگی لنگ گئی ہے جڑی تھوڑی جی رہ گئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی حضور دے دین دی نوکری کردیاں لنگ جائے۔ سمجھ آئی کوئی؟ حضور دے دین دی نوکری زندگی بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے، یہ بڑا کمال ہے۔ بجائیے تے دین سنن واسطے چند بندے آ جان انہوں نے بہ کے دین دسیے، بہت بڑا کمال ہے۔ میں کی عرض پہ کرنا ذرا غور فرمانا، حضور نو جس ایک باری تکیا جنتی تھے ہوئے تے جڑے ہیں نہیں کول ستے پہ انہوں نے پھر کی آکھیے۔ ایک کتاب دا نام ہے جی فتوحات مکیہ، میں کئی باری سمجھانا سجانا، فتوحات مکیہ، شیخ محی الدین ابن العربی، بہت بڑے صوفی نے، ماشاءاللہ بڑا نام ہے آپ کا، فلسفہ وحدت الوجود دے آپ بانی نے اور اس نے آپ نے امت اچھ پھیلایا ہے۔ تو حضرت مجدد پاک اپنی کتاب فتوحات مکیہ وچ لکھ دیں بھئی ایک باری مجنوں کتے دے پیر پہ چومے، تو بندے آکھیا ایک ہی پیا کرنے کتا ہی، اس نے میں نے بھی دیس دے کتا ہے۔ شیخ ابن العربی نے فتوحات مکیہ وچ لکھے اور یہ ایڈا وڈا جنا ہے فتوحات مکیہ والے شیخ محی الدین ابن العربی کے پیر سید مہر علی شاہ صاحب انہاں دیاں کتاباں دا اپنے مریداں نو روز درس دیندے ہیں کہ انہاں دیاں کتاباں پڑھن نال بندہ درویش ہو جاتا ہے، کتاباں پڑھن نال بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت نے حضرت محی الدین ابن العربی، توجہ ہے جی؟ آپ لکھ دیں کہ مجنوں کتے دے پیر پہ چومے تے بندیاں آکھیا کتا ہی، اس نے کہا میں نے بھی پتا ہے کتا ہے، انہوں نے کہا تے پھر پیر کیوں چومے نہیں، اس نے کہا بس ہے تے کتا پر این سگے درکوئے لیلہ گاہے گاہے رفتہ بود، ہے کتا پر میرے یار دی گلی چو لنگیا ہے۔ ہائے ہائے عشق بھی کچا مجنوں بھی کچا، مجنوں بھی کچا تے عشق بھی کچا، لیکن اس کچے عشق آلے دے عشق نو اتھے دے اس تھاں تے لے گیا سی اپنے کچے عشق نو کہ یار دی گلی چو لنگ کتے دے پیر چم گئے۔ ساڈا نبی نال عشق کچا نہیں پکا ہے، جیڑا یار دے گھر ستے ہے اس صدیق نال تین کتنا پیار کرنا چاہیے۔ اگر مجنوں اپنے یار دی گلی چو لنگن والے کتے دے پیر چمدائے تو ڈیرا بنو پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں، پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں، جو یار کے گھر میں رہتے ہیں، پھر ان کو بھلا۔ بھائیہ جنہاں نے عشق ہویا ہی نہیں حضور نال انہاں شدیان کی پتا، آجے انہاں لگے پھر دیں عشق حضور نال ہویا ہی نہیں، عشق جدو ہویا نہیں تو خبر کی ہو۔ وہ ایک شاعر ہے اس نے ایک بڑا شعر لکھا ہے، ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے،
عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے۔ نہ عشق خرید ہی نہیں کیتا انہوں کی خبر ہوئے تے عشق دی بات ہے جے مجنون مجازی عشق بات خدا عشق حقیقی نہیں ولیکن اس دے باوجود حضور سرکار دی امت نو درس دیتا ہے۔ شیخ ابن العربی فرماندے امتیوں جو حضور سرکار دی آل نال پیار کرنا ہوئے تے کتنا کرو گے، کیونکہ جھوٹے عشق والا تیار دے گلی دے کتے نال بھی محبت کرتا ہے تو اسی حضور دی آل نال کتنا کرو گے۔ توجہ ہے کہ حضور دے صحابہ نال کتنا پیار کرو گے۔ اے عزیزان من و گرامی قدر احباب تاکہ بتاؤ پھر ان کو بھلا۔ میں نے ایک ملنگ کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ملنگ ہوتے ہیں نا، اس کی ساری انگلیاں پتھروں سے بھری ہوئی تھی، تو میں نے کہا بھائی ملنگ صحیح یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ مولا حسین کے روزے کی جالیوں کے ساتھ لگا ہے، تو یہ نگینہ برکت والا ہے جو حسین پاک کی جالیوں کے ساتھ لگا ہے، بھیا وہ نگینہ برکت والا ہے۔ تو میں نے کہا ملنگ سائیں جو مصطفیٰ کریم کے سینے کے ساتھ لگا ہے وہ سینہ کتنی برکت والا ہے؟ آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اگر نگینہ برکت والا ہے جو نواسہ رسول کے روزے کی جالیوں کو لگا ہے تو جو مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہے وہ صدیق کا سینہ کتنی برکت والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تبھی تو کہتے ہیں پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں، پھر ان کو بھلا۔ سوال ہے نا، سوالیہ انداز ہے، بتائیے پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں، پھر ان کو بھلا۔ توجہ ہے آپ نے سمجھ آ رہی؟ دیکھو 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 متوجہ ہو جاؤ، اگر کوئی آدمی کربلا شریف فوت ہو جائے زوار، میں بھی زوار مولا حسین، الحمدللہ میں نے کربلا شریف دی زیارت دی سعادت نصیب ہوئی، اور الحمدللہ میں مولا حسین دے روضہ شریف دے اندر انشاءاللہ اپنے ساتھیاں سمیت نماز جمعہ دا خطبہ دیتا ہے۔ تھوڑے جائیے سی بندے ساں لیکن دوست آنکھیں جی جمعہ دا خطبہ ہو جائے میں ہو جائے۔ توجہ ہے جی، سمجھ آ رہی؟ اچھا بندے لکھاں سانو تھے، نمازاں پڑھیاں نے لیکن باجی ہاتھ بان کے پڑھیاں، چھڑے نہیں۔ تسی آکسو تو یہ کیڑی گل ہے؟ دیکھو یہی تے گل ہے، بندے رش ویکھ لین تے جویں دا رش ہوئے اونج دے ہو جاندے، لیکن درویش اپنی تھاں تے کھڑے رہندے۔ چار چفیرے لکھاں کھڑے ہون وچلے سان بھاویں ایک کان ہاتھ بان کے پڑھنی ہے، سننی جی ہوئے۔ توجہ ہو گئے کہ نہ ہوئی؟ جیڑے رش ویک کے بھیڑ ویک کے آواز دا رخ ویک کے منہ بدل لین وہ سننی نہیں ہوندے جانے من، سننی اپنی تھاں تے کھلوندا ہے بھاویں جتھے ہوئے۔ متوجہ ہو گئے ہو میری گل؟ اے ذرا سننا، جڑا بندہ مولا حسین دے روزے تے جائے بیلی ساڈے آندے نے اوتھے دفن ہو جائے تے اس نال حساب کتاب کوئی نہیں، وہ سیدھا جنتی ہے۔ میں کہ کیوں؟ انہیں خیال کربلا حسین دی ہے، تو جڑا اوتھے دفن ہو جائے اندے نال کیڑے حساب نو سیدھا جنتی ہے۔ میں کہ جی شریعت سیت علماء ہی جان دے تے میرے تو پوچھو تو میں تے آنا جی ٹھیک۔ اگر بندہ مومن ہے ایمان والا ہے تو مولا حسین دے گوانڈ فوت ہو کے دفن ہو جائے تو میرا ایمان اور عقیدہ میں انتہان دا بھائی جنتی ہے۔ لیکن گال تے کھلو
گل تے کھلو کہ کی میں کہ جی پورے کربلا وچ کوئی ہون دا دفن ہو جائے تے او جنتی ہے تے جڑا حسین دے نانے دے نال دفن ہوئے ہے توجہ ہے کہ نا بابا تا پھر آنے پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بابا غور کرو نہ میں کی آندہ پیاں زوار دا بڑا سونا ساؤنڈ ہے انساد لیا کرو جیسے زوار صاحب تو سی ذرا رعایت کریا کرو سونا من دو آپا سے سفارش کرنی چاہیے توجہ ہے حضرات عزیزان من وگرامی قدر احباب اساں تے سنی ہاں میرے مرشد فرید تے مزار وچو لنگ جائے آج دا بندہ مزار وچو لنگ جائے آج انہوں سدھے ہو بہشتی دروازے جی شاہ بہشتی دروازے لنگ جائے تو باہر نکل گئے تو بند مبارک ہے بجنتی ہو گئے مبارک ہے بجنتی ہو گئے میں کہ ہو گئے ہو نہ کہ جی ہو گئے پاک کے ہو سکے پاک کے میں کہ باجی تسی ایک باری لنگے ہو اگے پتہ نہیں کی کر دے رہے ہو پچھو اجے پتہ نہیں کی کرنا جے اگے پتہ نہیں کی کر کے لنگے ہو اجے پتہ نہیں کی کرنا جے پر پاک ہویا پھر دا جے بجنتی ہو گیا کیوں اسی فرید دے مزار جو گزرے ہیں تو پھر تانتے اسی آنے ہم پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں یہ بابا فرید نے مزار وچو لنگن والا جنتی ہے تو مزار وچو لنگے نہیں مزار وچ ستے نے سجن سمجھ آندی پئی توجہ فرماؤ تے گل کرنا گل مکائیے بڑا ٹائم ہو گیا ہے گل مکائیے بڑا ٹائم ہو گیا ہے جیڑی مٹی حضور دے قدمہ نہ لگی ہے جتنی مٹی حضور دے قدمہ نہ اس ساری مٹی پاک ہے کسی عالم تو مسئلہ پوچھ لو مولوی صاحب اگر پانی نہ ملے تو پاک کی میں ہونا ہے وہ اندر مٹی تے ہاتھ لاتے تیمم کر فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا اے مٹی پاک ہے تے پوچھیا جے بھئی یہ کدو پاک ہوئی ہے کوئی تاریخ دا پتہ ہے تو انہاں کھنا جدو حضور دے قدم لگے تو پھر سمجھ لگی نا جیڑی قدمہ نہ لگی وہ پاک ہو بھی گئی ہے تے پاک کر دی بھی پئی ہے تے جیڑے سینے نہ لگے تاکہ پھر ان کو بھلا اگر مٹی قدمہ نہ لگے ڈی پاک ہوئی ہے تو پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے اگر کوئی محترس میرے بچیاں دے سامنے صحابہ تے اعتراض کرے تو یاد کر لو کو کہہ دیا جے جلیا پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں محترس صحابہ تے اعتراض کرے جنڈا لگا ہوندہ ہے غازی عباس ویکھیا ہونا کسی ان بندے دو کلیاں تو سلام کر بابا جی سلام کر دینا میں نہیں آندہ کیوں کر دین کرنا لیکن تُسی نگالتے کیتا کرو بے ان غازی عباس دے ہاتھ لگ گئے نہیں وہ آندہ نہیں چنی اٹھو لے آندہ ہے لیکن انہیں ذرا احترام کرنا ہے اور کیا کرنا کیونکہ دی نسبت غازی عباس نال ہو گئی میں کہ بھائی ہے دی تے نسبت غازی عباس نال ہوئی ہے تے تو کپڑے دا احترام کرنا ہے کچھ سانوں میں تے سمجھا پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے
گھر میں رہتے ہیں پھر ان کو جڑے امام پاک نال منسوب جانور نے نا گھوڑے وہ جی پیلی چ لنگ جان وہ 100 روپیہ مسیتے دیندا ہے شکر ہے آج گھوڑا ساڈی پیلی چاہے آج برکت ہو جانی انہاں دا اعتقاد ہے تو ٹھیک ہے ہر بندے نے اپنی مرضی دا اعتقاد رکھن دی اجازت ہے جمہوریت بھی ہوئی لکھم دینکم اے میں نہیں آندا پیا جی کیوں کر دیو کیونکہ انہاں دا دین ہے نا انہاں نوں پسند کرن پر سان بھی تے کوئی پتہ لگے نا بھئی دے اتے حسین بیٹھے نے اکھے نہیں کتھوں لے آ جائے امی پروں توجہ ہوئی ہے کہ کوئی میں کہا کتھوں لے آندہ ہے کہ امی پوری منڈی تو لے آندہ ہے میں کہا چلو مڑ بھی ادب تے کر دے انہوں نے کہا ڈاٹا میں کہا کیوں اخری انہوں نے دا ہو گیا ہے میں کہا انہوں نے ہاتھ لایا ہے انہوں نے نہیں یہ دے اتے بیٹھے نے اکھے نہیں میں کہا پاجی کچھ سانوی سمجھاؤ یہ ایڈے احترام دے قابل تو پھر سنیانوں دے دسو پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں پھر ان کو بھلا جانے من سمجھ آؤں دی پہ یہ گل دی کہ کوئی جی تو اسی تے نسبتاں دا احترام کرنا لیا اگر کوئی اپنے عقیدے دے مطابق یہ سارے کام کرتا ہے تو اسی نہیں آندے نہ کرو یا کیوں کر دے ہو یا یہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ فیصلہ اللہ کرنا ہے تے اللہ دے رسول کرنا ہے ساڑھے نزدیک ساڑھا عقیدہ ہے انہاں دے نزدیک انہاں دا عقیدہ ہے لیکن چیزاں جو چیزاں آخذ ہوں دیا اگر تسی انہاں چیزاں دا ایڈا احترام کر دے ہو جنہاں انہاں ہاتھ بھی نہیں لایا تو مرسانوی تے کوئی دسو نا جناب جڑے مصطفیٰ کریم نے آپ روزے صد کے سینے نال سلائے نے سانوں انہاں دا کنا حیا کرنا چاہیے سو میرے عزیزو میرے دوستو حضور دی آل دا بھی احترام رکھیا کرو حضور دی صحابہ دا بھی احترام رکھیا کرو اور خدا دا نا ہے عمل اگے ساڑھے کوئی نہ ہے سنی توڑا رہے رہو جی عملہ لو ساڑھا ہاتھ تھکے بڑا ہو رہا ہے عمل کرنے جو کہ بندے ایسے ہیں کوئی نہ نلائک بے عمل شیطان دے جاڑا میں پھسے ہیں پر اتنی تے کچھ کریے بر رہے سنی رو حضور دے امتی تے رہے رو تاکہ قیامت والے دن سائیں کرم فرمان تے ایک ہے کہ معافی لے لین رب کو ساڑھے واسطے ہے تے نلائک پر ریا میرا ہے نلائک پر ریا میرا ہے ان جھاڑ دے اللہ سونے آتا تو جو وہ سائیاں گوا کیا ہوئے سونے آن بے وفائی سارے آل جاندہ تو مڑتا وہ گل بھی کوئی نہ رہی بھائیا لہذا سونے آن رہ سنی رو بڑے بے عملہ بڑے راج کے ساڑھے آمال دی وہ پیر سید شبیر حسین شاعری فرمان دیا ایسے آمال نہ تھے کہ میں جاتا جنت بچ گیا نار سے تیرے فرمان کے بعد کرم نوازی ہوئی ہے تے بچیاں تو حضور دی کرم نوازی ہوئی ہے تے بچنا ہے بھائیہ اللہ دی بارگاہ بھائی دعا کریا کرو اور فرقہ واریت نہ کریا کرو فرقہ واریت دین نہیں اس دین دا نقصان کیتا ہے اور فرقہ واریت سنی نہیں کرتا ادھی تو سی دلیل کیے دلیل ہے کہ فرقہ واریت نہ منن دی وجہ تو اندھی ہے منن دی وجہ تو فرقہ واریت کدی سنیا ہے بھائی ہندوان دی تے سنیاں دی لڑائی ہوئی حالانکہ وہ ساڑھی کسے شہر نہیں ملے کدی تو سے سنیا ہوئے بھائی سنیاں دی تے عیسائیاں دی لڑائی ہوئی حالانکہ وہ ساڑھی کسے شہر نہیں کدی سکھاں دی تے سنیاں دی لڑائی سنی ہوئے پاکستان
بھی ساڑی انہوں نے لڑائی نہیں ہوندی، حالانکہ وہ کسی شہر ساڑی نہیں مندے. لڑائی کیوں نہیں ہوندی؟ انہاں ساڑی کسی شہر دی کدی گستاخی نہیں کی تھی، تے جدو کر دینے ادو ہو جاتے. جدو انہاں چو کوئی ایسی حرکت کرے ادو لڑائی. تو ایدہ مطلب یہ ہویا کہ لڑائی منن تو نہیں ہوندی، لڑائی نہ منن دی وجہ تو ہوندی ہے اور دوجیاں نو ہٹ کرن دی وجہ تو ہوندی ہے. میں آل محمد بھی مننا تو میں مننی جاؤں. جدو میں آکھنا نا بھائی فلانے آج دے تے فلانے آج دے، پھر وہ لڑائی ہوندی. جدو میں اصحاب نو مننا تے میں مننی جاؤں. جدو میں آکھنا فلانے کافر تے فلانے آج دے فلانے، تو جو ہیں سانو کی لگے. اپنی لین سدھی رکھو پا جی، حضور دے دین تے عمل کرو. میں بڑا حیران ہونا، 4 گھنٹے بندہ مناظرہ کرتا ہے اس گل تے بہت چھڑ کے نماز پڑھنیاں کہ بن کے تے 3 باری مانگ ہوئی ہے مسجد تے کوئی نہیں گیا. نماز پڑھن دی کوشش کرو، نمازی ہو جاؤ، فرقہ واریت چھوڑ دیو، اہل سنت و جماعت شامل ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقہ واریت مبتلا نہ ہو، حضور دے دین تے عمل کرو. اللہ میرا اور آپ سب دا حامی و ناصر ہوئے. اللہ ساڑھے ترادی ہوئے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا